الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں رانا سے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم ترین موڑ آ گیا ہے۔ ہمیشہ قانون کے مطابق صدر پاکستان قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرتے ہیں اور اس اجلاس کے طلب کرنے کے بعد اراکین سے حلف برداری اور اس کے بعد حلف برداری کے بعد اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا شیڈول اور اس کے بعد وزیر اعظم کے الیکشن کا شیڈول دیا جاتا ہے۔ صدر پاکستان کو بھیجی گئی سمری صدر پاکستان نے واپس کر دیا اور کہا کہ آئین کے مطابق ابھی پارلیمنٹ کا کورم پورا نہیں ہے۔ جب تک ریزرو سیٹوں کا، محسوس نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، میں اس وقت تک کس اجلاس طلب نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کی بدقسمتی، اور پاکستان کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی حکومت اقتدار میں نہیں آئی، ابھی حکومت کا اقتدار شروع نہیں ہوا، اور اقتدار سے پہلے مرحلے میں فارم 45 اور 47 پر پھڈا شروع ہوا، اور اب اجلاس بلانے پر ایک پھڈا شروع ہو گیا ہے۔ اور جب کسی بھی حکومت کا آغاز پھڈے سے شروع ہو اور پھڈے پر جا کر ختم ہو، تو پھر اس حکومت نے عوام کو کیا ڈیلیور کرنا ہے، اس کا اندازہ آپ باخوبی لگا سکتے ہیں۔ آج کا دن اس حوالے سے بھی بڑا اہم دن ہے کہ آج 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان میں پہلی دفعہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ خاتون بن گئی، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ بن گئی، حلف اٹھا لیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ دوبارہ سے وزیر اعلیٰ سندھ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر، بلکہ تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ سندھ بن گئی۔ وفاق میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے خود آئینی اختیارات کے تحت اجلاس طلب کر لیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے بیرسٹر گوہر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے جیل میں اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا ہے، اور بہت جلد وہ پاکستان کی عوام کے درمیان موجود ہوں گے۔ اب تنازعات سے شروع ہونے والی حکومت، تنازعات پر اجلاس طلب کرنے والی حکومت کیا آئندہ چل سکے گی؟ قومی اسمبلی کے آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت 29 تاریخ کو صبح 10 بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے، افتتاحی اجلاس، جس میں 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ اجلاس یا اس اجلاس کو طلب کیے جانے پر عدالت سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس اجلاس کو طلب کیے جانے پر کوئی سخت ری ایکشن بھی آ سکتا ہے، اور اس اجلاس کو طلب کیے جانے پر سنی اتحاد کونسل کی طرف سے سخت ترین رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز تو بالکل کلیئر اور واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہر طرف تلخی ہی تلخی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اب تلخی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ سیاست کے اندر یہ اتار چڑھاؤ، سیاست کے اندر یہ ساری تلخیاں، اور سیاست کے اندر یہ اہم ترین مرحلہ تنازعات کی نظر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آج لاہور میں 100 سے زائد صوبائی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے ایسے افراد نے، صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے ایسے افراد نے پریس کانفرنس کی، جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس فارم 45 موجود ہے، اور اس فارم 45 کے تحت وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ ان 100 افراد میں مریم نواز شریف صاحبہ جس حلقے سے ایم پی منتخب ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں، اس حلقے سے الیکشن لڑنے والے امیدوار بھی موجود تھے، اور اسی طرح اور بھی دیگر حلقوں سے
جو امیدوار تھے وہ اس میٹنگ میں موجود تھے، اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، اور انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ 100 نشستوں پر یہ مسئلہ چل رہا ہے اور یہ جال سازی سے 100 افراد جو ہیں وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں، جسے ہم عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں، اور جس کے بعد جس وقت یہ فیصلہ آئے گا تو پھر یہ لوگ اقتدار کے مسقط پہ نہیں رہیں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے اور اگر واقعی عدالتیں ان چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ دے دیتی ہیں تو پھر کیا جو اقتدار رہا ہوگا اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ اس دوران جو ہوا ہوگا اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ کیا پھر یہ عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا؟ اور کیا ایسے سسٹم میں جہاں پر عوام کو ڈیلیورنس چاہیے، جہاں پہ عوام کو سہولیات چاہیے، جہاں پہ عوام توقعات کر کے بیٹھی ہے، وہاں پہ عوام کو توقعات کی بجائے ایسی 2 نمبری مل جائے تو پھر کیا رد عمل ہوگا؟ اور اگر واقعی حقیقت میں یہ جیتے ہوئے ہیں تو پھر ان کو عدالتوں کا جو سامنا کرنا پڑے گا اس سے بھی ایک نئی دشواری اور عوام کے لیے نقصان ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو سیاسی خبریں ہیں، اور میں نے یہ سب کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے یہ کہہ دیا ہے کہ کپتان باہر آ رہا ہے، کپتان نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا ہے، کپتان جلد جیل سے رہا ہو رہا ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ایک ایسے واقعے کی جو اس وقت پورے انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ وہ واقعہ اجرا میں پیش آنے والا وہ واقعہ ہے کہ ہم عقل سے اتنے عاری ہو چکے ہیں، کہ ہم اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ایک عورت ایک لباس پہنتی ہے جس پر عربی کے الفاظ درج ہوتے ہیں، جس کا قرآنی آیات سے تعلق نہیں ہوتا، جس کا مقدس الفاظ سے تعلق نہیں ہوتا، اور ان الفاظ کو دیکھ کر، اس لباس کو دیکھ کر وہاں پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس عورت کو جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں پر موجود کئی مذہبی تنظیموں کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور کافی وہاں پر انتہائی کشیدہ ماحول ہو جاتا ہے۔ پھر پولیس کی ایک ASP افسر آتی ہے، خاتون افسر آتی ہے، پولیس کی باری نفری آتی ہے اور اس عورت کو بچا کر لے جاتے ہیں۔ اور جب معاملہ کھلتا ہے، جب معاملہ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص، اس عورت نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ ایک سعودی عرب میں ہر دوسری تیسری عورت یا بڑے مشہور برانڈ کا وہ لباس ہے، اور اس کی کاپی پاکستان میں کی گئی ہے، اور اس پر جو لفظ حلوہ لکھا اس کا مطلب خوبصورتی ہے، اور وہ لباس کسی ایسی چیز کے زمرے میں نہیں آتا جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ توہین ہوئی ہے۔ لیکن انتشار کے اس معاملے کو کون سلجھائے گا؟ کب تک یہ معاملہ اسی طرح رہے گا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے اور کس طرح یہ حالات ٹھیک ہوں گے؟ بتائیں گے آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔